مجھے سب کچھ پہلی بار میں صدر اعلی وفات فاضل علوم اسلامیہ شہزادے تاجدار اہل سنت حضرت علامہ فضل رسول محمد الزامیہ قادری مدہ ظلہ العالی، معزز علماء کرام، سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقالہ سننا بہت ہی صبر آزما مسئلہ ہوتا ہے۔ اس میں خطابت جیسی جولانی اتار و چڑھاؤ نہیں ہوتا ہے، اس لیے سامعین کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ میں آپ کے صبر کا زیادہ امتحان نہیں لوں گا۔ اب عجیب اتفاق ہے، ابھی ہمارے مفتی فہیم مظہری صاحب نے بتایا، وہ تشریف نہیں رکھتے ہیں، کہ اس بستی کا نام، قصبے کا نام وسائط مشہور ہے، حالانکہ اس کا نام وسط تھا، یعنی میانہ روی اپنانے والا اور درمیانہ۔ اب عجیب اتفاق حسن اتفاق ہے کہ شہید بغداد کو یوں تو اللہ جل شانہ نے بے پایا فضل و کمال عطا فرمایا تھا، جس پہ صبح قیامت تک اہل علم، ارباب دانش خراج عقیدت پیش کرتے رہیں گے، لیکن آپ کے ان اوصاف میں سب سے نمایاں اور ممتاز وصف جو ہے وہ ہماری نظر میں اعتدال و وسطیت ہے۔ اب وسعت میں اتفاق سے مجھے جو عنوان ملا ہے وہ عنوان ہی ہے عالم ربانی کا نظریہ اعتدال و وسطیت۔ تو اعتدال و وسطیت سے کیا مطلب ہے، تھوڑا سا میں اس پہ روشنی ڈال دوں، چونکہ میں پڑھتا چلا جاؤں گا تو مجھے بھی بوریت ہوگی، آپ کو بھی ہوگی۔ اعتدال کا مطلب ہوتا ہے، اعتدال بہت چیزوں میں، جیسے آدمی کی نجی زندگی ہوتی ہے، اپنے خرچ میں بہت زیادہ خرچ نہ کرے کہ اس کے جو فرائض ہیں اس کے خرچ کے لیے کفایت نہ ہو اور جو ہم مفلسی کا شکار ہو جائے، نہ اتنا کنجوسی کرے کہ جو اس کے زیر کفالت ہیں ان کے حق تلفی ہونے لگے۔ یوں ہی زندگی کے ہر معاملے میں اعتدال یعنی میانہ روی اپنانا۔ اسلام کو یہ صفت پسند بھی ہے۔ اس قرآن کریم نے اس امت کی تعریف جب کی ہے تو امت وسط کہہ کے اس کی صفت بیان کی ہے۔ یہ میانہ روی اپنانے والی امت ہے، اعتدال پسندی والی امت ہے، امت وسط اور معتدل امت ہے۔ یوں ہی کہیں کہا گیا کہ خیر الامور اوسطھا، درمیانی معاملہ جو ہوتا ہے یعنی کسی معاملے میں نہ حد سے بڑھ جانا نہ اس کے جو بنیادی حقوق ہیں اس سے پیچھے رہ جانا، یہ اعتدال اور وسطیت کہلاتا ہے۔ تو ہم جو ہے اس مقالے میں عالم ربانی شہید بغداد حضرت شیخ وسید الحق محمد عاصم القادری محدث بدایونی قدسہ سے رہو کے اسی صفت پر تھوڑی سی اپنی بساط کے مطابق روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ عالم ربانی کی شان یہ تھی، اللہ نے جو جو فضل و کمال آپ کو عطا فرمایا تھا تو اس کا احاطہ تو نہیں کیا جا سکتا۔ یہ آدھ مقالہ اور کتاب میں تو نہیں ہو سکتا، چاہے جائے کہ چند لمحات اور چند جو ہے صفحات میں۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے عملی زندگی کے کچھ نمونے آپ کے سامنے پیش کریں، جس میں جو ہے شیخ صاحب نے کوشش یہ کی کہ دین کے ساتھ دنیا کو بھی ساتھ لے کے چلا جائے۔ یوں ہی تعلیمی معاملے میں اور تعلیمی میدان میں امت مسلمہ ایک جانب دنیاوی معلومات سے مالا مال ہو، وہیں وہ دینی معلومات اور دینی تعلیمات سے بھی آراستہ و پیراستہ ہو، نہ اس دین میں بے بہرا ہو اور نہ ہی دنیاوی میدان میں وہ ناکام و نامراد ثابت ہو۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے میں بجائے تمہید پڑھنے کے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نمونے ہی سے جو ہے آغاز کروں۔ شہید بغداد جو کہ بنیادی طور پر ایک عظیم خانقاہ کے فرد تھے اور خانقاہوں سے بڑی تعداد وابستہ ہوتی ہے۔
جہاں سے اصلاح اور رشد و ہدایت کا چشمہ جاری ہوتا ہے، اور وہاں جو ہے ایک بڑا جو ہے وسیع میدان ہوتا ہے امت کے فلاح و بہبود سے لگانے کا۔ تو شہید بغداد نے یہ چاہا کہ ہندوستان کے اندر خانقاہوں کو ایک بار پھر اس کی نظام کو معتدل اور وسطیت کا نظام اس میں قائم کیا جائے، جس میں ایک جانب دنیا کی تعلیم ہو تو وہیں فکر آخرت کی بھی ترغیب ہو۔ شہید بغداد قدس سرہ اس سلسلے میں آپ کی کوشش یہ تھی کہ خانقاہی نظام کو افراط و تفریط سے منزہ کیا جائے۔ آپ ایسا خانقاہی نظام چاہتے تھے جس میں ترک دنیا کی بجائے دنیا و آخرت کے درمیان توازن کا درس ہو، اس میں فکر آخرت پر بھی زور ہو، امت کو درپیش مسائل کے حل پر بھی پوری توجہ مرکوز ہو۔ ایسا نظام جس کے ذریعے دین و دنیا کو ساتھ لے کر چلا جا سکے۔ شہید بغداد قدس سرہ کشمکش زندگی سے منہ موڑنے کے قائل نہیں تھے، بلکہ آپ یہ چاہتے تھے کہ خانقاہوں میں اصلاح احوال اور تصفیہ باطن کے ساتھ لا تنسا نصیبک من الدنیا کی تلقین بھی ہو، یعنی دنیاوی معاملہ بھی اہم ہے، آپ دنیا کو بھی نہ چھوڑیں لیکن دنیا میں ایسے رقم ہو جائیں کہ دین میں کوتاہی ہونے لگے۔ آپ نے یہ چاہا، آپ نے یہ بھی چاہا کہ امت مسلمہ دنیاوی زندگی میں بے سر و سامانی اور قسم و پرسی کی شکایت ہو اور نہ یہ اخروی سعادتوں سے محروم و نامراد ہو۔ آپ اس بات کے لیے کوشاں تھے کہ خانقاہوں سے قوم الملت کے دینی اور دنیاوی دونوں طرح کے مسائل حل کیے جائیں۔ آپ ایک معتدل اور زندہ نظام چاہتے تھے جو تعصب و تشدد سے پاک ہو اور دنیا و آخرت کی بہتری کا ضامن ہو۔ یہ تو خانقاہی نظام کے سلسلے میں ہے۔ آج کا جو دور ہے، جو مشرب ہے، قادریت، چشتیت، سہروردی، کسی بھی آدمی مشرب سے وابستہ ہو، تو دراصل یہ سلاسل طریقت باہمی بھائی چارہ، آپس میں ایک دوسرے کو نبھانا، ایک دوسرے کو برداشت کرنا اور انسانیت کے اعلیٰ معیار تک پہنچانے کا یہ ذریعہ ہوتے ہیں، اللہ سے ملانے کے لیے ہوتے ہیں۔ لیکن ہماری جو ہے ناقابل اندیشیوں سے سلاسل طریقت کو بجائے اپنی اصلاح کے لیے ہم نے آج آپسی انتشار کا سبب بنا دیا۔ اس سلسلے میں جو ہے لوگوں کی کیا عمل تھے اور شہید بغداد نے کیا چاہا، مشرق کے سلسلے میں شہید بغداد کا کیا نظریہ تھا، ہم اس پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ سلسلے طریقت جو آپسی اتحاد و اتفاق اور قوت و مروت کا داعی ہے، آج باہمی مشربی اظہار برتری نے اسے اشتراک و انتشار کی آماج گاہ بنا دیا۔ مشرق میں تسلط کی جگہ تعصب نے لے دی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ عموماً ایک سلسلے طریقت سے شخص دوسرے سلسلے کے دست گرفتہ افراد کو کمتر اور خود کو برتر مانتا ہے۔ اس زومی برتر میں بسا اوقات اپنے مشرقی مسلمات کو دوسروں کو پابند بنانا اور ان کے معمولات و روایات کو باطل ٹھہرانا اپنا مشرقی فریضہ سمجھ لیتا ہے۔ اس طرح کے رویوں نے جماعتی سطح پر ایک عجیب ہیجان اور انتشار پیدا کر رکھا ہے۔ اس مشربی کشمکش کے ماحول میں شہید بغداد قدس سرہ کی منصف مزاجی اور نظریہ اعتدال و وسطیت قابل تقلید ہے، جو ایک پرامن ماحول کا ضامن ہے۔ آپ اپنے مشرق قادریت کو پورے تسلط کے ساتھ قائم تھے، اس کے مسلمات میں ایک لمحے کے لیے بھی سمجھوتے کے قائل نہیں تھے، مگر اپنے مشربی معتقدات دوسرے مشرب کے افراد پر تھوپنے اور مسلط کرنے کو بھی روا نہیں سمجھتے تھے۔ ہم یہاں آپ کے ذاتی اور نجی ڈائری کا اقتباس پیش کرتے ہیں۔ شہید بغداد لکھتے ہیں کہ میرا عقیدہ ہے کہ غوث پاک کا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر قیامت تک۔ اس عقیدے سے دستبردار ہونے کو ایک لمحے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں، مگر مجھے اس پر اصرار نہیں ہونا چاہیے کہ ہر سلسلے والا اس پر اسی یقین و ایذان کے ساتھ ایمان لائے جس طرح میں لایا ہوں۔ یہ بیجا تشدد اور تعصب و غلو ہے۔ تو یہ دو نظریے ہیں، خانقاہی نظام اور مشرب میں اعتدال و وسطیت اور میانہ روی اپنانے کی۔
اگر اجازت ہو تو ایک آدھ نمونہ اور پیش کرتا ہوں۔ یوں ہی جب بات آج کے موجودہ خانقاہوں کی ہوتی ہے یا موجودہ مدارس کی ہوتی ہے تو دونوں جانب سے کہیں نہ کہیں بے اعتدالی اپنائی جاتی ہے۔ مثلا دور حاضر میں جب موجودہ مدارس کی بات ہو یا خانقاہوں کی گفتگو ہو تو اہل مدرسہ موجودہ مشائخ طریقت کا تقابل و موازنہ حسن بصری، جنید بغدادی اور ابراہیم بن ادہم جیسے سرخیل اولیاء سے کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اگر آج خانقاہوں میں صاحب توکل ہوتے تو خانقاہ ذخیرہ اندوزی کے بجائے قوم ملت کی فلاح و بہبود کے لیے سرگرم ہوتی، اور اگر خانقاہ صحیح روش پر ہوتی تو شاید قوم مسلم کی ذوق و حالی سے دوچار نہ ہوتی۔ وہیں اہل مدرسہ اہل خانقاہ بلکہ اہل خانقاہ جو ہے کا مطالبہ اہل مدرسہ سے یہ ہے، وہ آج کے مدارس میں غزالی و رازی، دوانی و سیوطی اور ابن حجر جیسے ناقہ روزگار علماء کا مطالبہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں نظر آتے ہیں کہ موجودہ مدارس صرف 2 رکعت کے امام پیدا کر رہے ہیں جو عصری تقاضوں اور عصری معلومات سے نابلد ہوتے ہیں۔ ان میں امت کو درپیش پیش مسائل کے حل کی اہلیت نہیں ہوتی۔ اگر مدارس اپنی ذمہ داری سے منصرف نہ ہوتے تو قوم مسلم کو اس انحطاط کا معاملہ دیکھنا پڑتا۔ اس طرح ہر طبقہ ایک دوسرے طبقے کو تنزل پذیر کرتا ہوتا ہے، مگر اس سلسلے میں شہید بغداد مرتضیٰ سرور کا نظریہ اعتدال اور نظریہ وسطیت یہ تھا کہ یہ زوال و انحطاط صرف مدرسہ و خانقاہ تک محدود نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آج قوم ہر شعبے زندگی میں ذوق و حالی کا شکار ہے۔ اس لیے کسی ایک طبقے کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ آج مدارس بہت ہیں، علماء کی کثرت ہے، مگر اس ازدحام میں مولائے علوم کہیں نظر نہیں آتے۔ وہیں قدم قدم پر خانقاہیں موجود ہیں، مگر شمس تبریزی کی مسکن خالی ہے۔ اگر خانقاہ روئے غزالی سے خالی ہے تو مدارس تلقین غزالی سے محروم ہے۔ جب اجتماعی طور پر ملت اسلامیہ زوال و پستی کا شکار ہے تو پھر کسی ایک جماعت کو زوال و ذوق و حالی کا تانا دینا نہیں دیا جا سکتا، بلکہ سب کو اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ ہاں یہ درست ہے کہ آج بھی مدرسوں میں کچھ ایسے افراد موجود ہیں جنہیں دیکھ کر علماء سلف کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، تو پھر خانقاہوں کی ٹوٹی چٹائی پر بعض ایسے اہل دل جذبہ فروز ہیں جن کی موج نفس شمع کشتہ کو آج بھی جلا سکتی ہے۔ یہ 2-3 نمونے اگر وقت اجازت دے تو میں ایک نمونہ اور پیش کرتا ہوں۔ یوں ہی تعلیمی نظام کے سلسلے میں ہمارے ہندوستان کا جو ماحول ہے دنیا بھر کا تو یہ نہیں ہے۔ ہمارے ہندوستان میں دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم یہ 2 قانون بڑھ گئے ہیں۔ ایک شخص اگر دنیاوی تعلیم میں مہارت حاصل کرنا چاہے تو دین کی بنیادی اور بیسک معلومات سے بھی پیچھے رہ جاتا ہے۔ جو دینی تعلیم حاصل کرنا چاہے تو دنیا کی بنیادی معلومات سے وہ کٹ جاتا ہے۔ اس سلسلے میں جو شیخ صاحب نے کیا چاہا کیا کوشش کی، ہمارے ملک ہندوستان میں تعلیمی نظام 2 قانون بٹا ہوا، دینی اور دنیاوی۔ دینی تعلیم کے مراکز مدارس عربیہ ہیں اور دنیاوی تعلیم کے لیے اسکول و کالج۔ اسلام کے نزدیک ہر جائز تعلیم پسندیدہ ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ آج ایک شخص اسکول و کالج کا رخ کرتا ہے تو دینی تعلیم سے محروم رہ جاتا ہے، اور جو دینی تعلیم کی طرف جاتا ہے وہ عصری علوم اور عصری تقاضوں سے دور ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں شہید بغداد مرتضیٰ سرور کی کوشش یہ تھی کہ عصری جامعات میں زیر تعلیم طلباء کو عقائد دینیہ اور اسلام کی اہم معلومات فراہم کی جائے تاکہ عصری علوم کے ساتھ دینی معلومات سے بھی آراستہ ہوں اور دین و دنیا کو ساتھ لے کر چل سکیں۔ یوں ہی مدارس عربیہ میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کے متعلق آپ کی یہ کوشش رہتی کہ ان کو عصری تقاضوں سے حتی الامکان روشناس کرایا جائے تاکہ دین کے ساتھ عصری معلومات سے بھی منسلک رہیں۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے آپ نے اپنے حد تک پوری جد و جہد کی اور اس ضرورت کو کسی حد تک انسٹیٹیوٹ قائم کی ذیلی شاخص صرف بدایوں میں نہیں بلکہ صوبہ مہاراشٹر وغیرہ میں بھی مصروف عمل ہے۔ اب اس مختصر وقت میں آپ کے زندگی کے تمام جو ہے شعبوں سے متعلق آپ کا اعتدال اور وسطیت کی مثال آپ کے لیے پیش کی جا سکتی ہے۔
تو لہٰذا میں انہی جو ہے چند نظیروں پر اکتفا کرتا ہوں. لیکن یہاں ایک بات قابل غور یہ ہے کہ شیخ صاحب کو آج جو دنیا ان کی مدسرائی کر رہی ہے اور ان کے مدح ثنا میں رتب اللسان ہے اہل علم اہل دانش، تو ظاہر کسی ہیرے کو سنوارنے میں کسی جوہری ہوتا ہے. تو یہاں کس کیمیا گر کی کیمیا گری شیخ صاحب کی شخصیت میں جلوہ گر ہے. یہ سب جو ہے شیخ صاحب کی شخصیت سازی میں اس کیمیا گر کی کیمیا اصلی اور اس ذات بابرکت کی دعائے نیم شبی کا ثمرہ تھا جسے دنیا تاجدار اہل سنت محبوب غوث اعظم حضرت شیخ عبدالحمید محمد سالم قادری قدس سرہ کی روایت نام سے جانتی ہے، جن کے متعلق خود شہید بغداد اکثر یہ کہا کرتے تھے: شمع نظر خیال کے انجم جگر کے داغ، جتنے چراغ ہیں تیری محفل سے آئے تھے. بحمد تعالیٰ خانقاہ قادریہ بدائن شریف آج بھی اپنی روایتی عظمت کے ساتھ وارث سیف اللہ المسلول جانشین تاجدار اہل سنت حضرت شیخ عبدالغنی محمد عتیق میاں قادری دامت برکاتہ القدسیہ زیب سجادہ خانقاہ عالیہ قادریہ بدائن شریف کی سرپرستی اور آپ کے دست و بازو فاضل علوم اسلامیہ شہزادے تاجدار اہل سنت حضرت مولانا فضل رسول محمد عزام میاں قادری مدہ ذلہ العالی کی فعال قیادت میں جانب منزل رواں ہے. بس انہی چند کلمات کے ساتھ میں رخصت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.